أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. یہ سورۃ المؤمن اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کل 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اور اس کے بعد کی مزید 6 سورہ مبارکہ، یہ کل 7 صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ ہیں سورۃ المؤمن سے لے کر سورۃ الاحقاف تک، 26ویں پارے کی پہلی سورت تک یہ 7 صورتیں لفظ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان 7 صورتوں کو حوامیم السبعہ کہا جاتا ہے۔ 7 وہ صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہونے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حوامیم السبعہ دیباجۃ القرآن، یہ قرآن کا دیباجہ اور خلاصہ اور قرآن مقدس کا یہ حسن ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال سے اس مضمون کو اس طرح سے سمجھایا، یوں سمجھو کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، فیملی کو لے کر کسی سیر و تفریح کی جگہ پر نکلا ہو، اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت باغات اسے نظر آئے، ہر طرف ہریالی اور سبزہ اسے نظر آیا، اور اس سبزے میں وہ بیٹھنے لگا۔ پھر اس نے خیال کیا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، جب آگے چلتا چلا گیا
تو مزید عمدہ سے عمدہ باغات اسے نظر آئے، اور خوبصورت اور بہترین باغات اور ہرے بھرے باغات میں جہاں ٹھنڈے پانیوں کے چشمے موجود ہیں وہاں وہ اپنی فیملی کو جا کے ٹھہراتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ باقی قرآن وہ بھی باغات ہیں، لیکن باغات کے اندر چل کر پھر ایک مخصوص حصہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور خوبصورت ہو وہ یہ حامیم السبعہ، یہ 7 صورتیں۔ اور میں جب ان صورتوں میں آتا ہوں، انہیں پڑھتا ہوں، تو پھر میں خوب تفریح کرتا ہوں، خوب سیر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کو سیر اور تفریح جو حاصل ہوتی تھی کہاں سے؟ قرآن سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں سیر اور تفریح قرآن سے حاصل ہوتی تھی کہ جب ان صورتوں میں پہنچتا ہوں تو مجھے بہت لطف آتا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے، اور یقیناً سب نے ان صورتوں کو کئی مرتبہ پڑھا ہو، کئی مرتبہ تلاوت کی ہو، کئی مرتبہ رمضان میں آپ نے اور روزانہ جن کا معمول ہے کتنے ختم کیے ہوئے ہوں گے، کتنی مرتبہ آپ یہاں سے گزرے ہوں گے۔ لیکن اب ہم ان کی باقاعدہ سے سیر کریں گے، ان صورتوں کی اور ان باغیچوں کی، اور جن باغیچوں کے اندر اللہ پاک نے بہت کچھ انسان کی تفریح کا اور انسان کے سکون کا اور ایمانی سطح اور کیفیات کو بڑھانے کا بڑا سامان رکھا ہے۔ جیسے وہ باغات سیر تفریح کے لیے ہوتے ہیں اور وہاں سے صحت افزا مقام ہوتے ہیں، انسان کو سکون ملتا ہے اور صحت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں یہاں سے انشاءاللہ ایمانی صحت حاصل ہو۔ لیکن ہم توجہ سے سنیں گے، رغبت سے سنیں گے، دلچسپی سے سنیں گے، محبت سے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں ہر شے کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، قرآن مقدس کا خلاصہ یہ 7 صورتیں حوامیم السبعہ، یہ 7 صورتیں قرآن مقدس کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات و الیہ المصیر تک ابتدائی 3 آیات اور آیت الکرسی دن کے شروع میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کو تمام تکلیفوں سے، تمام شرور سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام فرمائیں کہ روزانہ صبح کو اس کی ابتدائی آیات الیہ المصیر تک 3 آیتیں اور آیت الکرسی یہ پڑھنے کا معمول کیا کرے، ورنہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا معمول تو ہونا ہی چاہیے، اور فجر کی نماز کے بعد ان 3 آیات کو بھی آپ ساتھ ضم فرما لیا کریں، ملا لیا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوے میں تھے، جہاد کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، حامیم لا ینصرون، یعنی یہ کلمات تم پڑھو گے تو دشمن تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکے گا۔ تو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے یہ کلمات بھی مجرب ہیں، حامیم لا ینصرون۔ حامیم تو یہ لفظ ہے اور اس کے بعد لا ینصرون، ان کی مدد نہ کی جائے، اللہ کرے ان کی مدد نہ ہو۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ کلمات آپ پڑھیں گے جب کسی دشمن کے شر سے آپ کو اندیشہ اور ڈر ہو تو پھر ان کلمات کو پڑھا کریں، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں ایک مرتبہ ایک باغ میں تھا اور میں نے ان آیات کو پڑھا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ غافر الذنب اے گناہوں کو بخشنے والی ذات، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والی ذات، شدید العقاب سخت سزا دینے والی ذات، ذی الطول نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ تو کہا کہ جب تم غافر الذنب پڑھا کرو تو یوں کہا کرو اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب تم یہ پڑھا کرو قابل التوب تو یوں کہا کرو اللہم اقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، تقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب تم پڑھو شدید العقاب تو پھر یہ پڑھو اللہم لا تعاقبنی، اے اللہ مجھے سزا نہ دینا، میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اور جب تم پڑھو ذی الطول تو پھر تم یہ کہا کرو اللہم طل علی نعمتک، اے اللہ اپنی نعمتوں کو میرے اوپر بہا دیجیے، نعمتوں کو دراز اور لمبا کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اور پانچویں فضیلت اس کی وہ بھی بڑی اہم ہے، اور یہ بھی ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا اور پوچھا کہ وہ فلاں کہاں ہے، عرصہ ہو گیا نہیں آیا، تو بتایا کہ وہ اس کی حالت بدل گئی ہے اور وہ شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا، نشے میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی حالت بڑی غیر رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے جتنے بھی لوگ تھے ان سے ان کے لیے دعائیں کرائیں کہ اس کی ہدایت کی دعا کرو، واپسی کے پلٹنے کی دعا کرو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کا عنوان تھا، یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں کی طرف، اور پھر یہ کلمہ تھا کہ فإنی احمد اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہی آیت آگے لکھی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، اور یہ لکھ کر والسلام کہہ کے ایک قاصد کو دیا، کہا یہ خط اس کے پاس لے جاؤ اور اسے اس وقت دینا جس وقت وہ نشے کی حالت میں نہ ہو، جس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو۔ قاصد لے گیا، ٹھیک ہے جی، تو خط کو دیا، جب وہ نشے کی حالت میں نہیں تھا تو اس نے خط کھولا، پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا اس خط میں مجھے ڈرایا بھی گیا ہے اور اس میں مجھے ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اللہ کے عذاب کے بارے میں مجھے متنبہ بھی کیا گیا، اور اللہ پاک کی رحمت سے مجھے امید بھی دلائی گئی۔ لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا اظہار کرنے کے لیے کم الفاظ ہیں اور اللہ کی رحمت کو بتلانے کے لیے زیادہ الفاظ ہیں۔ غافر الذنب گناہ بخشنے والا، اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا، رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد شدید العقاب، یہ اللہ کے غصے کی طرف اشارہ ہے۔ ذی الطول نعمتیں عطا کرنے والا، یہ رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ تین الفاظ اللہ کی رحمت کو بتا رہے ہیں اور ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کے عذاب اور غضب کو بتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے لگتا ہے کہ میری بھی بخشش ممکن ہے اگر میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں۔ اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوش ہوئے اور بتلایا کہ اسی طرح سے کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی، کہ جب تمہارا کوئی عزیز، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق دار کسی معاصی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اسے اسی طرح سے سمجھانا چاہیے، اسے رحمت کی امید بھی دلانی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی چاہیے۔ رحمت کو غالب رکھا کرو، اللہ کی مہربانی کو زیادہ رکھا کرو۔ اور یہ ایک حدیث میں بھی آیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کیا کرو،
اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کیا کرو. یہ ایک حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث کس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے شراب نوشی کی، شراب پی لی اس نے. ٹھیک ہے جی، گناہ تو ہے. اب اسے حد لگائی گئی، جو شراب نوشی کی حد ہے کوڑے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ شراب بھی، طنز کیا، طعنہ دیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کیا کرو. معنی یہ کہ اس قسم کے طنز کر کے تم اس کو مزید گناہ پر جاری کرتے ہو. آج ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھ لیں، اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، بیٹی کوئی غلطی کرتی ہے، تو اس کو طنز اور طعنہ نہ دو. طنز اور طعنہ دے کر اس کو اور چڑھا رہے ہو، آپ اس کو اور غصہ دلا رہے ہو، اور نافرمانی پر آپ تیار کر رہے ہو اس کو. پہلے تو وہ ایک گناہ کر رہا تھا، اور اب آپ کے طنز اور طعنے کے بعد وہ اور جری ہو گیا، میں اور کروں گا. پہلے اس نے ایک گالی دی، آپ کی ڈانٹ کے بعد، شدت کے بعد، طنز کے بعد اس نے 2 دی. آپ کی تھپڑ کے بعد اس نے 3 دی. اس کا مطلب یہ ہوا آپ چھوڑ دیں. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نصیحت، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کارآمد نہیں ہو رہی ہے، آپ چھوڑ دیجئے، ٹھنڈا ہونے دیں اسے، غصہ ٹھنڈا ہونے دیں، بعد میں پھر بات کیجیے، بعد میں پھر اصلاح کی بات آپ کریں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جب نشے کی حالت میں ہے تو بولو نہیں دینا. کیوں؟ نشے میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے، نشے میں عقل کام تو نہیں کرتی نا. اسی طرح سے غصے میں بھی انسان کی عقل کیا ہے؟ مغلوب ہو جاتی ہے. تو جب غصہ ہے تو آپ غصے میں کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، ذرا ٹھنڈا ہونے دو. پھینکنی تو نہیں ہے نصیحت بھائی، سمجھانی ہے بات. تو اپنے گھر میں اصلاح کے اس اصول کو اگر ہم اپنائیں، بہت مؤثر اصول ہے یہ. غصہ ٹھنڈا ہونے دو، بیٹے کا، بیٹی کا. آپ گھر والی نے کوئی غلطی کر لی، غصہ ٹھنڈا ہونے دو. شوہر نے کوئی غلطی کر لی، اگر اہلیہ اس کو سمجھانا چاہتی ہے، غصہ ٹھنڈا ہونے دو. باپ کی غلطی ہے، بیٹے کی غلطی ہے، کسی کی بھی ہے، آپ تحمل کر لو ذرا. لیکن چونکہ ہم تربیت کرنے کے اصولوں کو نہیں جانتے، ضوابط کو نہیں جانتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اسی لمحے میں سب کچھ ہو جائے، اسی لمحے میں وہ جنید بغدادی بن جائے، بس اسی لمحے میں وہ رابعہ بصریہ بن جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. یہ سالوں کی محنت ہوتی ہے، یہ سالوں کی محنت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی محنت میرے بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ کا کردار ہے. سب سے بڑی محنت آپ کا کردار ہے. گھر کے اندر اچھا کردار، وہ محنت کرو. تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات بڑی مجرب ہیں کسی کی اصلاح کے لیے. اور جب وہ کسی باطل راستے پر اور غلط راستے پر اور غلط روش پر چل پڑا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ آیات بہت مؤثر ترین ہے. اب میں بات وہی کہوں گا، آج بہت سارے لوگ وظیفہ ہی مانگتے ہیں، تعویذ ہی مانگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ گول کے پلا دینا اس کو، نہیں سمجھے بات. یہ نہیں کہا کہ گول کے پلا دینا، مفہوم سمجھاؤ، اللہ کی رحمت بتلاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تربیت کرو. ٹھیک ہے، اگر آپ ان آیات کو بار بار پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً ان آیات کے اندر اثر تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم دکھائے. لیکن اصل چیز تربیت ہے، اصل چیز اصلاح ہے، محنت ہے، کوشش ہے، دعا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا فرمائی، دعا کروائی، اور پھر آپ نے اس کو یہ مفہوم بھیجا. اور چونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا، زبان تھی عربی، تو اس لیے ہمارے ہاں چونکہ ہمارے بچے تو نہیں سمجھتے قرآن کا کوئی حصہ، تو کم از کم سمجھانا تو چاہیے. کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں؟ بہرحال یہ سورہ مبارکہ سورۃ المؤمن بھی کہلاتی ہے اور سورہ غافر بھی کہلاتی ہے. مؤمن اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں ایک رجل مومن کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور وہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کا ایک آدمی تھا جو ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر. اس کی تفصیل آگے آئے گی، تو اس لیے اس کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے. اور غافر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ غافر کا لفظ شروع میں آیا ہے. غافر ذنب، گناہوں کو بخشنے والی ذات یقیناً اللہ کی ذات ہے. اور اب اس سورہ کا جو سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے، مرکزی مضمون، پچھلی سورت کا جو مرکزی مضمون تھا
آپ نے دیکھا وہاں پر تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پہلے ہی لفظ تھے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب، تو وہاں پر آغاز ہی کے اندر الفاظ تھے فاعبد اللہ مخلصا، عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، گویا کہ وہاں توحید، عبادت کے اندر توحید کا بیان تھا، اور یہاں پر لفظ آئے گا فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، پکار صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی ہاتھ صرف اللہ سے پھیلانے چاہیے، مانگنا صرف اللہ سے چاہیے۔ تو پہلی صورت کا مضمون کیا ہو گیا؟ عبادت صرف اللہ، اور اس صورت کا مضمون کیا ہوا؟ دعا صرف اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے دونوں صورتوں میں آپس میں مناسبت بھی ہے، اور ایک سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے پہلے والی سورت جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر، اس میں عبادت کا تذکرہ تھا، عبادت میں توحید اور اخلاص مطلوب ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ دعا کے اندر توحید اور اخلاص مطلوب ہے کہ ہم جب دعا کریں، اللہ سے مانگیں، تو پھر امید اللہ ہی پر ہو، پھر اسباب پر نہ، پھر دل میں خیال نہ آئے کہ اللہ وہ کام کر دے گا میرا، وہ کام کر دے گا، وہ کام کر دے گا، وہ کام کر دے گا، پھر جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں نا، پھر اس وقت میرے دل و دماغ میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ، پھر کوئی سبب میرے ذہن میں نہ ہو، میں یہ کہوں کہ میرا اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے کہ اس کا کیا مفہوم اور معنی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حامیم اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس لفظ کی حقیقت اور صحیح اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان رموز اور اسرار پر مطلع فرمائے گا، لیکن اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان رموز اور اسرار پر مطلع نہیں فرمایا حروف مقطعات کے۔ البتہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رموز اور اسرار کو جانتے تھے، لیکن امت کو بتانے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے نہیں بتایا، اور امت کا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب کا نازل کیا جانا ہے، تنزیل الکتاب، تنزیل نازل کیا جانا ہے، الکتاب ایک کتاب کا، ایک حکم نامے کا نازل کیا جانا ہے، من اللہ، منزل کون ہے؟ کس کی جانب سے؟ منزل، نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی جانب سے۔ اس منزل کی صفات کیا ہیں؟ اس کی صفات نمبر 1 العزیز، بڑا غلبے والا ہے، بڑا غلبے والا ہے، سخت سے سخت ترین سزا دے سکتا ہے۔ نمبر 2 العلیم، ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ نمبر 3 غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نمبر 4 غافر الذنب، اگر اس کے حکم نامے کو آپ مان لیں گے، آپ لفظوں میں غور کیجئے گا، میں جس طرح سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ کتاب نامہ ہے، یہ ایک حکم نامہ ہے اللہ پاک کی جانب سے نازل کیا ہوا، جو کہ غلبے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، العلیم، اور تمہاری تمام کی تمام حالات اور باتوں سے آگاہ ہے۔ لیکن اگر تم اس کی بات کو مان لو گے اور اس کے حکم کو مان لو گے، تو اس کی تیسری صفت غافر الذنب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا تو بخش دے گا۔ اور چوتھی صفت قابل توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پانچویں صفت پھر یاد رکھنا، شدید العقاب، جو شرک پر اصرار کرے گا اور دائمی شرک میں مبتلا ہوگا اور عبادت اور دعا میں شرک کرے گا، تو اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر یہ بے توبہ، بغیر توبہ کے مر گیا، ذی طول، اور بڑی وسعتوں والا ہے، غنا والا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو۔ جب آپ نے مان لیا کہ اللہ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، غافر بھی ہے، قابل توب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ذی طول بھی ہے، جب آپ نے یہ ساری صفات مان لی تو پھر مانو
لا الہ الا ہو، اب سمجھو کہ مشکل کشا اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، پکار اور دعا کے لائق اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ معنی ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اور خوب سمجھ لو اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا، جواب اس کو دینا ہے، کسی اور کو جواب نہیں دینا۔ تو جب اس کو جواب دہ ہونا ہے تو پھر آپ انتظام اپنے لیے کر لو، اللہ کے پاس جواب دہ ہونے کے لیے انتظام کر لو۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اب یہاں اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد، احکام کے نازل ہونے کے بعد، جو اللہ کی آیات میں اور اللہ کے قرآن میں اور اللہ کی کتاب میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، بلا وجہ کا تکرار کرتے ہیں، بلا وجہ کے اعتراضات نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کے کفر کو ثابت کیا گیا ہے۔ کیا ثابت کیا گیا؟ کفر۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں مجادلہ کرتے، جدال اور لڑائی نہیں کرتے اللہ کی آیات میں، مگر کون کرتے ہیں؟ الا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی آیات میں جدال کرنا، لڑائی کرنا، یہ کیا ہے؟ وہ لوگ کفر ہے۔ اللہ کی آیات میں جدال کرنا کیا معنی ہے؟ اس طرح سے اپنے مقصد کے لیے آیت کو تلاش کر کے دوسرے پر الزام تھوپنا، اور وہ اپنی مقصد کی آیت تلاش کر کے اس کو کافر کرے، یہ اس کو کافر کرے، یہ اس کو برا کہے، وہ اس کو برا کہے۔ اسی طرح سے آیات کی تفسیر غلط بیان کرنا، وہ تفسیر کرنا جو اپنی منمانی پر ہو اور قرآن اور احادیث سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان تمام کی زندگیوں سے اس تفسیر کا جو ہے وہ ثبوت نہ ملتا ہو، اپنی طرف سے یہ جو باتیں کرتا ہے اور خواہش کے مطابق تشریح کرتا ہے، اپنی نفس کے مطابق تشریح کرتا ہے، جس آیت کو چاہا اپنی طرف موڑ لیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات میں جدال کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے۔ یہ بہت بدترین عمل ہے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ اللہ جو تیری آیات میں جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، انہیں سخت ترین سزا دے کہ ان کو ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ نہیں سمجھے بات؟ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ شہروں میں چلت پھرت، ان کے مزے، اور یہ جو مزے لوٹ رہے ہیں دنیا کے، فرمایا ان کے مزے لوٹنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ ان کو پکڑتا نہیں ہے، یعنی ان کی گرفت نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے۔ فلا یغررک، آپ کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا چیز؟ تقلبہم، ان کی چلت پھرت، فی البلاد، شہروں کے اندر۔ اور مشرکین عرب، قریش مکہ، ان کی بھی چلت پھرت شہروں میں ہوتی تھی، اور بڑے امن و امان کے ساتھ یہ شام اور یمن کے تجارتی سفر سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ شام کی طرف بھی جاتے تھے گرمیوں میں، اور سردیوں میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے، اور پورا کا پورا راستہ پرامن ان کے لیے ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ کون تھے؟ یہ قریشی تھے، یہ بیت اللہ کے متولی اور مجاور کہلاتے تھے۔ تو جہاں سے بھی یہ گزرتے تھے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ کیا ہیں؟ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ تو اے نبی، آپ کو یہ بات غم میں نہ مبتلا کرے، اے ایمان والو آپ غم میں نہ مبتلا ہوں کہ یہ نافرمان بھی ہیں، باغی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نبی کی بات پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ آپ غمگین ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت قبلہم قوم نوح، اب ایک تاریخ سنائی جا رہی ہے گزشتہ قوموں کی۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے، جب کوئی بات لے کے آتا ہے، کوئی حکم نامہ لے کے آتا ہے اور کوئی بات اہم آتی ہے، تو پھر قرآن کبھی کبھی گزشتہ قوم کی تاریخ بھی سناتا ہے۔ دیکھا انہوں نے کیا کیا، دیکھا انہوں نے کیسے رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر بتاؤ نا کیسی سزا رہی ان کی۔
کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں اہل مکہ یا قریش مکہ یا آپ کی امت کے لوگ، کذبت قبلہم جھٹلا چکے ان سے پہلے، کون؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی، کس کو؟ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو، والاحزاب من بعدہم، اور بہت ساری جماعتیں، احزاب جماعتیں، من بعدہم ان کے بعد بھی، کن کے بعد؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی بہت ساری جماعتیں اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں، جیسے کہ قوم عاد نے جھٹلایا حضرت ہود علیہ السلام کو، قوم سمود نے جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو، اصحاب الایکہ اور قوم لوط نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے، شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، اور اسی طرح سے قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب اگلی بات، وہمت کل امت، ہمت ارادہ کیا، کل امت ان میں سے ہر ایک امت نے، جماعت نے ارادہ کیا، کس چیز کا؟ برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، مانا اپنے رسول کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیاخذوہ، اور ارادہ یہ کیا کہ وہ رسول کو پکڑیں، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑے کیے ناحق طریقوں سے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس باطل کو، لیدحضوا تاکہ گرا دیں بھی اس باطل کے ذریعے سے، الحق حق کو مغلوب کر دیں، فاخذتهم، اللہ کہہ رہا ہے میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان عقاب، پھر بتاؤ میری پکڑ کیسی رہی، فکیف کان عقاب۔ تو اے اہل مکہ، اے اس نبی کے ماننے والو، تمہیں بھی خوب خبردار رہنا چاہیے کہ اگر تم گناہوں میں مبتلا رہے تو اللہ کے عذاب جو گزشتہ قوموں پر آئے تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ بات بھی سن لو، حقت کلمت ربک، ثابت ہو چکی تیرے پروردگار کی بات، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ کیا بات ثابت ہو چکی؟ انہم اصحاب النار، وہ تو دنیا کی سزا تھی، اور یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے ان اقوام کے لیے جن کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اصحاب النار، یہ دوزخی رہیں گے۔ الذین یحملون العرش، اب آگے بیان آیا ہے ملائکہ کی دعائیں کن کو حاصل ہیں اس دنیا میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا مصداق بنائے کہ ملائکہ کی دعائیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ الذین یحملون العرش، وہ ملائکہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ملائکہ 4 ہیں اس وقت۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ کتنی بڑی قدامت اور جسامت کے مالک ہیں۔ بین رکبہن واظلافہن کما بین السماء والارض، ان کے پیروں سے لے کر گھٹنوں تک کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ ان کے پیروں سے لے کر کے گھٹنے تک کا اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 فرشتوں سے مراد 4 کا عدد نہیں ہے، 4 جماعتیں ہیں، اور ایک جماعت میں کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ ہی اپنے لشکر کو جانتا ہے۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ اتنے، اللہ کا جو عرش ہے اس عرش کا موٹاپا، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک کا جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے، 50,000 سال کا فاصلہ۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کے مشاہدے، یہ قرآن آپ کو یہ سیر کرا رہا ہے اللہ کی قدرت کے مشاہدے کی۔ تو وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ تصور کریں، ہم کسی خوبصورت باغیچے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ہر طرف سے اور قسم قسم کے پھولوں کی خوشبوئیں ہمیں آ رہی ہوں، اور پھر جناب وہاں اچھے اچھے پھل اور میوے ہوں، تو قرآن کی مجلس بھی اسی طرح کی ہے۔
اللہ اکبر. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے، الذین وہ فرشتے، یحملون جو اٹھائے ہوئے ہیں، العرش اللہ کے عرش کو، ومن حولہ اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اللہ کی حمد کی، وہ یوں کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا وظیفہ اور ان کی عبادت کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے عرش کو اٹھانا، نمبر 2 اللہ کے عرش کے ارد گرد تسبیح کرنا، اور نمبر 3 ایمان والوں کے لیے دعائیں کرنا. یہ 3 کام ہیں ان کے. کتنے کام ہوئے؟ 3. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ اور استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے، الذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، اور یوں دعائیں کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے اللہ ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء اے اللہ وسعت ہے تیری ہر شے پر، بے اعتبار رحمت کے اور بے اعتبار علم کے. معنی یہ ہوا اے اللہ تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو کیا ہے؟ وسیع ہے. لفظ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں غور فرمائیے. لہٰذا اے اللہ، یہ اللہ کی تعریف کر کے پھر کیا کہتے ہیں؟ فاغفر للذین اے اللہ گناہ بخش دیجئے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کر چکے ہیں شرک اور کفر سے اور گناہوں سے. اللہ پاک ہم سب کو روزانہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کفر سے توبہ کر چکے، شرک سے توبہ کر چکے، نفاق سے توبہ کر چکے، گناہوں سے توبہ کر چکے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے جو توبہ کرتے رہتے ہیں نا روزانہ، تو روزانہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ٹھہراتے. میرے عزیزو، کوئی آدمی کسی بزرگ سے کہے بھائی تو میرے لیے روزانہ دعا کیا کر، روزانہ میرے لیے دعا کیا کر، وہ آپ سے کہے ٹھیک ہے جی میں آپ کے لیے روزانہ دعا کروں گا، لیکن آپ یہ کام کریں گے تو میں روزانہ آپ کے لیے دعائیں کروں گا. گویا کہ فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی کب؟ جب آپ کیا کریں گے؟ روزانہ توبہ کریں. ایک کام تو آپ روزانہ یہ کریں گے کہ روزانہ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ توبہ. کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ روزانہ توبہ کریں. اور میں اس کے لیے درخواست کیا کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں توبہ کی نیت سے، اور اللہ پاک سے اپنی فائل صاف کرا کے سو جائیں. اے اللہ جو کچھ آج گناہ میں نے درج کروائے ہیں، اے اللہ جو کچھ آج سے مجھ سے ہو چکا ہے، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، مال کے اندر ہیرا پھیری ہوئی ہے، جو کچھ ہوا اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے مجھے درگزر فرما. یہ رات کو سونے سے پہلے کر لیا کرے، روزانہ توبہ کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ روزانہ توبہ کرتے تھے، اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ توبہ آپ سے منقول ہے روزانہ. اور ہمیں کتنی کرنی چاہیے. اور دوسرا کام واتبعوا سبیلک، اے اللہ تیرے راستے پر چلتے ہیں. اے اللہ ان لوگوں کی بخشش فرما جو توبہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی بخشش فرما جو تیرے راستے پر چلتے ہیں. تو فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 توبہ کرنا، اور نمبر 2 اللہ کے راستے پر چلنا. اللہ کے راستے سے مراد دین ہے، اس پر چلنا. چلنے کی کوشش تو کرو، کوشش تو کرو. آدمی چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے مدد کرتا ہے. ایک بچہ چلنا چاہتا ہے، معصوم بچہ ہے، اپنی ماں کی طرف، اپنے باپ کی طرف جب چلنا چاہتا ہے اور باپ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے بلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے، جب وہ چلنے لگتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہے، گرنے لگتا ہے، تو باپ اور ماں دوڑ کر اس کو گرنے سے تھام لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ گرے نہ، اس لیے کہ اس نے کوشش کی نا. اور وہ کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو، آپ کی طرف چلنے والا. تو کیا جو بندہ اللہ کی طرف روزانہ چلتا ہے اللہ کو وہ اچھا نہیں لگے گا؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو میری طرف 1 بالش آگے بڑھے گا میں 2 بالش آگے بڑھوں گا اس کی طرف، اور جو میری طرف جو ہے 2 بالش بڑھے گا میں 1 ہاتھ آگے بڑھوں گا، اور جو 1 ہاتھ میری طرف آگے بڑھے گا میں دونوں باہیں اور بازو اس کی طرف پھیلا لوں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. سبحان اللہ. اور جو میری طرف دوڑ کر آئے گا میں اس کو دور سے اٹھا لوں گا. اس سے بڑھ کر کیا سعادت مندی چاہیے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مبارک دین دے کر گئے ہیں جس میں ایک بندے کا اللہ سے اتنا تعلق کہ اللہ اس کو اٹھا لے دور سے، اللہ اس کو اپنے پاس لے لے، اللہ پاک اس کی مدد کر لے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم فغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کی، فغفر للذین تابوا، جو توبہ کی جنہوں نے، واتبعوا سبیلک، اور اے اللہ ان کو انہوں نے اتباع کی ہو تیرے راستے کی، اے اللہ وقہم، اے اللہ ان کو بچا لے عذاب الجحیم، کس سے؟ دوزخ کے عذاب سے۔ تو پہلی دعا تو یہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اور دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ان کو دوزخ سے بچا لے۔ اب تیسری دعا دیکھیے کتنی پیاری دعا، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ دوزخ سے بچانے کے بعد ان کو داخل کر دے ان جنتوں میں، التی وعدتہم، جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن صرف یہاں تک بس نہیں ہے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد نے بھی جنہوں نے نیک کام کیے، وازواجہم، ان کی بیویوں نے جنہوں نے نیک کام کیے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں جنہوں نے نیک کام کیے، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیجیے۔ ایک آدمی جنت میں جائے گا، وہ پوچھے گا یا اللہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، میری اولادیں اور بیوی کہاں ہیں؟ جواب آئے گا انہوں نے تیرے جیسے اعمال نہیں کیے، آ تو گئے جنت میں لیکن اس درجے پر نہیں ہیں جس درجے پر آپ ہیں۔ تو وہ یہ کہے گا یا اللہ ان کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ اس کی سفارش کو سن کر جو اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد، اس کی بیوی، بچے جو نیچے درجے کی جنت میں ہوں گے، اللہ انہیں بھی اوپر لے آئے گا۔ تو یہ وہ تذکرہ ہے۔ تو 3 دعائیں فرشتوں نے کی ہیں، 3 دعائیں فرشتے کرتے ہیں، عرش والے فرشتے، سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 1 دعا، اے اللہ ان کے گناہ معاف فرما۔ دوسری دعا، اے اللہ ان کو دوزخ سے بچا لے۔ اور تیسری دعا، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اور ان کی اولاد کو اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ذریت کو بھی اے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ لیکن یہ 3 دعاؤں کس کے لیے ہیں؟ اور جو کیا کرے؟ توبہ کرے اور اللہ کے راستے پر چلے۔ بھائی سب چلیں گے انشاءاللہ؟ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، ایک اور دعا، سبحان اللہ، وقہم السیئات، اے اللہ ان کو گناہوں سے بھی بچانا، دنیا میں ان کو گناہوں سے بھی بچانا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور اے اللہ جس کو تو نے گناہ سے بچا دیا، اے اللہ اس پر تو نے رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ دنیا کی بڑی کامیابی ہے۔ اور میرے عزیزو، کس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ کس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ مال کا آ جانا کامیابی سمجھتے ہو؟ اچھی نوکری کا لگ جانا کامیابی سمجھتے ہو؟ اچھے گھر کا مل جانا کامیابی سمجھتے ہو؟ اچھی گاڑی کا مل جانا کامیابی سمجھتے ہو؟ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا، جو گناہ سے بچ گیا، وذالک هو الفوز العظیم، تاکیدوں کے ساتھ ہے، تاکیدوں کے ساتھ۔ وذالک، اتنی بات کہہ دی جاتی ذالک الفوز العظیم تو بھی بات کافی تھی، اور ایسا بھی قرآن میں آیا ہے، لیکن مزید بیچ میں لفظ ہوا یہ بہت شدت پیدا کر رہا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، ارے یہی ہے عظمت والی کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے عظیم الشان کامیابی۔ کیا کامیابی؟ گناہوں سے بچنا۔ کیا یہ کامیابی مجھے حاصل ہے؟ کیا یہ کامیابی ہمارے بچوں کو حاصل ہے؟ کیا یہ کامیابی ہمارے گھر میں خواتین کو حاصل ہے؟ کیا یہ کامیابی شوہروں کو حاصل ہے؟ کیا یہ کامیابی بیٹوں کو حاصل ہے، بھائیوں کو حاصل ہے؟ اگر نہیں حاصل تو پھر کیوں خوش بیٹھے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ تو دنیا کی چیزوں پر کیوں خوش بیٹھے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ کس کامیابی کو دیکھ رہے ہو؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، روزانہ ندا آتی ہے، یوں مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، 5 مرتبہ یہ آواز دہرائی جاتی ہے، آؤ کامیابی کو، 5 مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہر اذان کے اندر یہ کلمے دہرائے جاتے ہیں 5 بار، گویا کہ 10 مرتبہ یہ کلمے روز سننے کو ملتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے منادی ایک پکارتا ہے، پھر بھی آدمی سمجھے کہ نہیں یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے، نماز پڑھ لو کون سی بات ہے۔ میرے عزیزو، کس دنیا میں ہم چلے، ہم کہاں جی رہے ہیں، کس طرح سے ہماری زندگیاں آج گزر رہی ہیں۔ ہر آدمی اپنا مشاہدہ کرے، احتساب کرے۔ فجر کی اذان میں یہ لفظ مؤذن نے دہرایا کہ نہیں دہرایا؟ ہمارے محلے سے مسجد سے اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سردی ہو گرمی ہو، جو کچھ ہو، جیسا کیسا حال ہو، مؤذن نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ مؤذن نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ وہاں کبھی ہڑتال نہیں ہوتی کہ آج ہڑتال ہے، آج نماز نہیں ہوگی، آج ہڑتال ہے، آج اذان نہیں ہوگی جی، آج چھٹی ہے جی، آج اذان نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا ایک واحد منصب ایسا ہے کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، جس میں کوئی چھٹی نہیں۔ یہ دنیا میں ایک جگہ واحد ایسی ہے کہ مسجد کے اندر پہنچے ہیں تو اگر 1:15 بجے نماز ہے تو 1:15 کا مطلب 15 منٹ ہے، 15 سے 16 تو تیور مقتدیوں کے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ 16 منٹ کیوں ہو گئے۔ 30 سے سیکنڈ جب آگے جاتے ہیں تو مقتدی کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ روز مرہ کے مشاہدے ہیں ہمارے۔ 1 منٹ تاخیر ہو گئی تو پھر خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی صبح جہاں ڈیوٹی پہ 8 بجے پہنچنا ہے 9 بجے پہنچیں گے، 9 بجے پہنچنا ہے 10 بجے پہنچیں گے، 5 منٹ لیٹ پہنچیں گے، 10 منٹ تو پوچھو بھائی لیٹ کیوں؟ ارے 5 منٹ ہی تو لیٹ ہوا ہوں۔ یہاں اگر کوئی امام کہے کہ ارے 5 منٹ ہی تو میں نے نماز تاخیر سے کھڑی کی ہے، تو بتاؤ کیا ہوگا پھر؟ بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ کوئی مؤذن کہے میں نے 5 منٹ ہی تو تاخیر سے اذان دی ہے، کون سا جرم کیا ہے؟ تو یہ آواز صبح سحر کے وقت یہ آوازیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ پورا گھر سویا پڑا ہے اور گھر والے نہ اٹھے۔ اس سے بڑی محرومی، بد نصیبی، بد قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، اس جوان نے جہنم کی آگ کو جلا لیا جو فجر میں سوتا رہا۔ اس ماں نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر جلا لیا جو فجر میں سوتی رہی۔ اس شخص نے جہنم کی آگ کو جلا لیا جو فجر میں غافل رہے نماز سے۔ چھٹی والے دن تو ویسے ہی غفلت ہوتی ہے، باقی ایام کے اندر تو ایک ہنگامہ گھر میں مچا ہوا ہوتا ہے۔ بچے جناب اپنے اسکول جا رہے ہیں، میاں صاحب اپنے ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، یہ صاحبہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، ایک ہلچل ہوتی ہے۔ لیکن چھٹی والے دن بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ کاش چھٹی والے دن اسی وقت گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ جائے۔ اٹھنے کا تو وہی معمول ہے نا، وہی وقت ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے، آج نہیں جانا، بچوں نے بھی، میاں نے بھی، سب نے نہیں جانا۔ آؤ آج اٹھ کے صبح قرآن پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، تاکہ جو روزانہ شور شرابہ گھر میں باقی ہوتا ہے آج قرآن کی آواز تو آئے۔ یہ گھر قابل رشک ہے۔ سارے بیٹھے ہوئے ہو رات کو، آؤ اللہ کے نبی کا تھوڑی دیر تذکرہ تو کر لیتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر اللہ کی بات کر لیتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر اللہ کے قرآن کی سیر کر لیتے ہیں، بھائی آؤ اس کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا بھائی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کے بغیر ذلت اور خاری اور تباہی اور بربادی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے مسلمان زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ بہت 100% درست، 100% درست علامہ اقبال کی بات۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کیا اسلام تھا ان کا، کیا اسلام تھا، کیا اسلام تھا۔ وہ راتوں میں قرآن کی آواز آتی تھی گھروں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، آپ پہچان لیتے تھے یہ فلاں کا خیمہ ہے، کیوں؟ اس خیمے سے قرآن کی آواز آتی ہے، اس گھر سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے گھروں کے پاس سے گزرو تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آج وہ آوازیں کہاں چلی گئیں؟ آج وہ آوازیں کہاں چلی گئیں؟ ہمارے در و دیوار ان آوازوں کے سننے کے محتاج ہیں بھائی۔ ہمارے در و دیوار، آج ہمارے گھروں کے در و دیوار ہمارے جوان اپنے خلاف ان کو گواہ بنا رہے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ خلاف میں گواہیاں دیں گے۔ قیامت کے دن یہ خلاف میں گواہیاں دیں گے۔
اس لیے درخواست ہے، کوشش کرو، محنت کرو، اپنی نسلوں پر محنت کرو، گھروں میں محنت کرو۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ بے شک ان الذين، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تمہیں اپنی جانوں پر غصہ آ رہا ہے نا قیامت کے دن کہ ہائے ہم کیوں گناہ کر بیٹھے تھے، ہم نے کیوں شرک کیا تھا، ہم نے کیوں نافرمانی کی تھی، آج تمہیں اپنی جانوں پر غصہ آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کے دن ملائکہ ان سے کہیں گے آج تمہیں اپنی جانوں پر، اپنے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ غصہ آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں غلط کر بیٹھا، تو غصہ آتا ہے اور آدمی مکہ اپنے سر پر مارتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ وہ ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے لڑائی کے بعد جو مکہ آئے نا پھر یاد اپنے سر پر ہی مارو اس میں، بعد میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اب لڑائی کے بعد یاد آیا تو اپنے سر پہ پٹکو اس کو، موقع پہ کیوں نہیں یاد آیا؟ بات سمجھے بھائی؟ تو اس لیے اس موقع پر کافروں کو جو افسوس ہوگا اپنی جانوں پر، تباہی جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہم نے کیا کیا، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے گی، اپنے آپ سے گھن آئے گی۔ کہاں جس طرح سے آج تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہے اور اپنے آپ پر تمہیں غصہ ہے، جب تم شرک کرتے تھے تو اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا، اس غصے کی تم نے کیوں نہیں پرواہ کی؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، جن کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، ملائکہ پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ لمقت اللہ، مقت اللہ، اللہ کا غصہ، لمقت اللہ، اللہ کا غصہ، اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، من مقتکم انفسکم، من مقتکم، من سے، مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم جو تم اپنے اوپر کر رہے ہو، اذ تدعون، کب اللہ کا غصہ تمہارے اوپر ہوتا تھا؟ جب تمہیں بلایا جاتا تھا الی الایمان، کس کی طرف؟ ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے۔ تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی، تم کفر کرتے تھے، تم ناشکری کرتے تھے، تمہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار آتی تھی، تم نہیں جاتے تھے، تمہیں نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، تم نہیں جاتے تھے، تمہیں گناہ کو چھوڑنے کی دعوت دی جاتی تھی، تم نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین، قالوا ربنا، اور یہ اس وقت اقرار کر کے یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، اے اللہ دو مرتبہ آپ نے ہمیں موت دے دی، واحییتنا اثنتین، احییتنا، اور دو مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کر دیا۔ دو مرتبہ موت کا مطلب ایک مرتبہ عدم تھا تو اللہ نے وجود بخشا، وہ جو عدم تھا نا، جب تھا ہی نہیں انسان، تو وہ بھی کیا ہے؟ موت کی طرح، اور اس کے بعد اللہ پاک نے وجود بخشا، ایک زندگی یہ مل گئی، اور وجود کے بعد پھر دوبارہ موت آئی، اور اس موت کے بعد پھر قیامت میں پھر اٹھایا، تو یہ دو زندگیاں ہو گئی، سمجھے؟ عدم سے وجود میں آئے ایک زندگی، اور قیامت کے دن اٹھایا جانا یہ دوسری زندگی، اور عدم ایک موت، اور جو دنیا میں موت طاری ہوتی ہے یہ دوسری موت، تو دو موتیں اور دو زندگیاں۔ فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ ہم نے اعتراف کر لیا ہے، اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی صورت بن سکتی ہے نکلنے کی؟ جی، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ارے نہیں نہیں، آج کوئی سبیل نہیں ہے، فہل الی خروج من سبیل، کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا آج یہاں جہنم سے، عذاب سے خلاصی کی کوئی صورت ہے؟ کوئی تخفیف ہے؟ کوئی ہلکا پن ہے؟ کوئی ایک دن عذاب کی چھٹی مل جائے گی؟ یخفف عنا، بولو یوما من العذاب، حافظو بولو یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں عذاب کی، بھائی
اتوار کو چھٹی ہوتی ہے نا، سرکار چھٹی دے دیتی ہے، تو ایک دن اللہ یخفف عنا یوما من العذاب، دروغہ جہنم سے کہیں گے ایک دن عذاب کی چھٹی کرا دو۔ جواب اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہیں رسولوں نے بتایا نہیں تھا نماز کی چھٹی نہیں ہے، گناہوں کی چھٹی نہیں ہے، کہ آج جو چاہیں کریں، آج تو چھٹی کا دن، آج تو تفریح کا دن، آج تو جوانوں کی پارٹی نکلی ہے جناب گھومنے کے لیے، آج تو جو مرضی ہے ہم کریں، آج موسیقی بھی ہوگی، آج ڈانس بھی ہوگا، آج ہر گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ چھٹی جو ہوئی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آج چھٹی، آج تو جشن آزادی کا دن ہے۔ جشن آزادی کا مطلب جو چاہیں کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا پوچھیں گے؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ نکلنے کا آج کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، کیوں نہیں ہے نکلنے کا راستہ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ، اس لیے، إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس لیے کہ جب اللہ کو اکیلے میں پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے۔ یعنی جب تمہیں بات توحید کی بتائی جاتی کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرنے لگ جاتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ ارے میرے عزیزو، یہ آج ہے، یہ آج ہمارے ماحول کی بات قرآن کر رہا ہے۔ یہ قرآن کوئی صرف ماقبل اور ماضی کی باتیں نہیں کر رہا، یہ زندہ و جاوید کتاب ہے، یہ آج میرے اور آپ کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں، ہوتا یہ ہے جب یہ صرف اللہ نے کام کیا، صرف اللہ نے کیا، صرف اللہ نے کیا ہیں جی، یہ بات زبان پر نہیں آتی، نہیں کچھ تھوڑی سی میں نے بھی تو محنت کی ہے نا، کچھ تھوڑا سا میں نے بھی تو کیا ہے، کوئی میرا بھی تو بیچ میں تھوڑا سا میرا بھی تو ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی آدمی آپ سے کہے اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا بڑا کرم ہوا آپ پر، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، اللہ نے یہ آپ کو دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ صرف وہ کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ بات اچھی نہیں لگتی، آدمی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے، ایسے نہیں ملتا۔ یہ بات ہے کہ جب صرف اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا تھا تو تمہیں یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، اور جب بیچ میں تیرا بھی گند بیچ میں شامل کر دیا گیا، تیرا بھی چرچا بیچ میں آ گیا، تو تو کہتا ہے ہاں بات صحیح ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے ماحول کو جانچو، پرکھو، سمجھے جی؟ یہ ملاوٹ سے پاک کیا کرو اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو ملاوٹ سے پاک کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو لومڑی نے کاٹ لیا۔ کس نے؟ لومڑی نے۔ اب وہ بڑا پریشان، لومڑی نے کاٹا ہے تو اب میں کیا کروں؟ وہ کسی کے پاس گیا، مولوی صاحب کے پاس، کہ بھائی دم کر دو، یا کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوگا کہ بھائی کوئی اس میں دوا دارو کر دو۔ تو جب وہ دم کرنے لگے تو کہتا ہے کہ نہ اس کو، ہاں پھر کہتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا فلاں کا بھی ڈال دو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اصل میں اس کو لومڑی نے کاٹا، اور کہنے لگا کہ اب میں لوگوں سے کہوں گا کہ لومڑی نے کاٹا ہے تو ذرا شرم سی بات آئے گی، تو جا کے کہنے لگا کہ مجھے یہ شیر نے کاٹا ہے۔ لوگ کہیں گے بڑا پہلوان ہے بھائی، شیر نے اس کو کاٹا ہے۔ تو لومڑی کا اگر میں بتاؤں گا کہ لومڑی نے کاٹ لیا ہے تو شرم کی بات ہے۔ تو جب وہ دم کرنے لگا تو کہتا ہے تھوڑا سا اس میں لومڑی کا بھی ڈال دو۔ نہیں سمجھے بات؟ بھائی مجھے شیر نے کاٹا ہے، تم دم کرو۔ کون سا دم کروں بھائی؟ شیر کا کاٹا ہوا دم کرنا ہے، مجھے شیر نے کاٹا ہے، پہلوان آدمی ہوں، شیر سے لڑ کے آیا ہوں جی۔ تو جب وہ دم کرنے لگا کہتے تھوڑا سا بیچ میں لومڑی کا بھی ڈال دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل کاٹا اس کو لومڑی نے تھا، اور وہ شیر کا اس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ اپنی پہلوانی جتلائے۔ سمجھے بھائی؟ تو وہی مثال ہے کہ آج اسی طرح سے ہم بھی کہیں نہ کہیں شرک کرتے ہیں، تھوڑا سا بیچ میں اپنا بھی ڈال دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔
سمجھے بھائی؟ تو اس لیے بچنا چاہیے بھائی، اس سے بچنا چاہیے، بہت برا ہے، بہت بری سوچ ہے۔ فالحکم للہ، اب کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ آپ ان لفظوں پر غور تو کرو۔ فالحکم للہ، ارے فیصلے تو اللہ ہی کے ہوتے ہیں۔ فالحکم للہ، سارے فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ حکم کا مطلب اختیار، سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ العلی، جو بلندیوں والا ہے، الکبیر، جو کبریائی والا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے تو صرف سبب اختیار کیا ہے بھائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ان گنت اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی ہیں، ان کو شمار کرو۔ جب کوئی چیز دعا کرتے 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 اتنے دن ہو گئے اور وہ چیز نہیں مل رہی، اللہ کی ان نعمتوں کو سوچا کرو جو اللہ نے بن مانگے اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، کتنی اولادیں اللہ نے دی، بن مانگے اللہ پاک نے دی۔ اللہ پاک نے جسم کے کتنے اعضاء بن مانگے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ان نعمتوں کو کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف سبب اختیار کر سکتا ہے، اس سبب میں اثر ڈالنے اور جان ڈالنا وہ اللہ کا کام ہے۔ وہ کس کا کام ہے؟ بولو، اللہ کا کام۔ سورہ واقعہ کے اندر اتنی واضح مثال سے یہ 4 مثالیں وہاں دی گئی ہیں، ان میں سے میں 2 مثالیں ذکر کرتا ہوں، اور میں پہلے یہ مثال ذکر کرتا ہوں۔ افرأیتم ما تمنون، اگلی افرأیتم ما تحرثون۔ یہ جو تم کھیتیاں کرتے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ بیج ڈالنا، زمین کو ہموار کرنا۔ اب بتاؤ، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، وہاں سے فصل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہو؟ تمہارا کام سوائے بیج ڈالنے کے، زمین ہموار کرنے کے، پانی دینے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اندر جو دانہ گیا، اس دانے کو پھاڑنا کس کا کام ہے؟ اس دانے کے اندر کمپل کو بنانا کس کا کام ہے؟ اور زمین کو پھاڑ کر باہر جو نکلتا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ تو تم نے تو صرف سبب اختیار کیا نا، ٹھیک ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم اسے چورا چورا کر دیں، تمہاری فصل کو تباہ کر دیں، تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ اب دوسرا سوال سنیے گا، اور پھر اولادوں کی نعمتوں پر غور کیجیے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو تم آپس میں میاں بیوی ملاپ کرتے ہو، بتاؤ اس کے سوا تم نے کیا کام کیا؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اولاد ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا سوال ہے! اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا اور تمہیں اپنے سبب پر گمنڈ ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، تمہیں اگر اپنے سبب پر ہی گمنڈ ہے کہ نہیں ہم نے پیدا کیا، ہماری محنت ہے، ہماری کوشش ہے، تو پھر دیکھ لو، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم موت کو لے کر آئیں گے، پھر تم بچا کے دکھانا، تم۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ یہ غور کرو نا، اللہ کا کلام کیا ہم سے سوال کر رہا ہے۔ تو اس لیے اسباب بروئے کار لاؤ، بھروسہ اسباب پر نہ کرو، نہ اپنی ذات پر نہ کسی اور پر، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ اور یہ سورہ مبارکہ میں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جب دعا مانگو اللہ کے واسطے، دعا مانگو تو پھر تمہارا دل اللہ ہی کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، کہیں اور نہیں ہونا چاہیے۔ قلب غافل سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، قلب غافل دل سے اللہ پاک دعا قبول نہیں کرتا، غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل تو ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن سوچتا کہیں اور ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ اب اس دعا کے دوران بھی اس کا دماغ کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اب اس کو فون کروں گا، اس کو فون کروں گا، اس کو۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے پاس جب آیا ہے تو خالص اس اللہ سے لو لگاؤ۔ یہ سورہ مبارکہ کا خاص مضمون۔ دیکھیے اب
هو الذی یریکم آیاتی، کہا کتنی تمہیں دلائل دکھاؤں کہ اللہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تمہاری دعاؤں اور تمہارے سارے مسائل حل کرنے کی قدرت اللہ رکھتا ہے. هو الذی یریکم، اللہ ہی تو وہ ہے، یریکم جو تمہیں دکھاتا ہے، آیاتی ہی اپنی قدرت کی نشانیاں، وینزل لکم اور اتارتا ہے تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، رزق اتارتا ہے یعنی بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے زمین سے نباتات اگاتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب، اور اس کے سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو ینیب، جو اللہ کی طرف کیا کرے، رجوع کرنے والا. اب آیا ہے سورت کا اصلی جو موضوع ہے اور دعویٰ مرکزی مضمون ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب یہ بات آئی ہے، فادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، کیسے؟ مخلصین لہ، خالص اس کے لیے دعا، خالص اس کے لیے دعا کرو، پکار اسی کے لیے ہونی چاہیے. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے، سارے ماحول کو ناگوار گزرے. میں پہلے بھی یہ باتیں کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ضروریات دین میں سمجھوتا نہیں ہوا کرتا. چاہے سارے ماحول کو ناگوار گزرے، چاہے سارے ماحول کو ناگوار گزرے، چاہے پورا مکہ خلاف ہو جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے، میں یہ بات پہنچا کر رہا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرما رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، اوہو عجیب جملے، اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، دین مٹ رہا ہو اور ابو بکر زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب جملے تھے، عجیب جملے تھے. کہنے لگے اللہ کی قسم، بات یہ تھی کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے کا انکار کیا، اور زکوٰۃ کے دینے کا اس طرح سے انکار نہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بس ہم زکوٰۃ بیت المال میں نہیں جمع کریں گے، اپنی مرضی سے جیسے چاہیں گے دیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا ان کے خلاف قتال کرنے کا، لڑائی اور جہاد کرنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، امیر المومنین آپ کیوں ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، یہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے. کیا ہی استقامت تھی، بات درست تھی. فرمایا تم میرے ساتھ چلو یا نہ چلو، جاؤ یا نہ جاؤ، میں اکیلا چلوں گا. جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو پابند تھا، ایک رسی، اونٹ نہیں، اونٹ کی ایک رسی جو بیت المال میں جمع کرایا کرتا تھا، آج اگر وہ نہیں کرائے گا تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا اور لڑوں گا. بات درست یہ ہے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے یہ کرنا ہے. آج ہم مصلحت اندیشی کا شکار ہو جاتے ہیں. مصلحت، میرے عزیزو، مصلحت الگ چیز ہے، مداحنت الگ چیز ہے. ہم فرق نہیں کرتے، دو باریک چیزیں ہیں، مصلحت اور مداحنت. مصلحت الگ چیز کا نام ہے، مداحنت الگ چیز کا نام ہے. دین میں کمزوری دکھانا اور دین کے اندر جو ہے وہ چشم پوشی کر لینا، یہ مصلحت نہیں ہے، یہ مداحنت ہے. دو بالکل باریک راستے ایک ساتھ چل رہے ہیں، بیچ میں پردہ حائل ہے. استغنا اور استکبار. کوئی آدمی ہے یا بڑے مستغنی آدمی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مستغنی ہوتے ہوتے متکبر بن جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ مستغنی ہوتے ہوتے متکبر بن جاتا ہے. بھائی استغنا اچھی چیز ہے، تکبر بری چیز ہے. تو آؤ نا پھر سیکھو استغنا کیا ہے اور تکبر کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہیں تکبر کر بیٹھو اور سمجھ رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں، استغنا کر رہا ہوں. سیکھنے کی بات ہے، سیکھنے کی بات. اللہ اکبر. رفیع الدرجات، درجوں کو بلند کرنے والا یا خود بلند درجوں والا، ذو العرش، عرش عظیم کا مالک. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، یلقی الروح، وہی اتارتا ہے اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے، علی من یشاء من عبادی، بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. کیوں؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، کون سے والا دن؟ لینذر، تاکہ ڈرائے، یوم الطلاق، ارے ملاقات والا دن. یہ طلاق توئے والی نہیں ہے بھائی، طلاق
اب آپ مجھے بتائیے اگر تلفظ ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہے طلاق، ایک ہے طلاق. طوا کے ساتھ طلاق، طلاق دینا جو عورت کو ملتی ہے. تے کے ساتھ طلاق، ملاقات کرنا. نہیں سمجھے؟ اگر تلفظ میری ماؤں بہنوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے ٹھیک نہیں کیا، دوسرا سپارے کی تلاوت کریں گے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، تو اس کو الطلاق کو پڑھ رہا ہے الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ملاقات ہے. اللہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہوتی ہے. اور یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بولو الطلاق مرتان. الطلاق مرتان کا مطلب کیا ہو گیا؟ 2 مرتبہ ملاقات. شاباش. نہیں سمجھے؟ ہاں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورۃ الطلاق جو ہے نا، جب تم عورتوں کو طلاق دو. اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں سے ملاقات کر لو. اب میں کیا کروں؟ کیا سکھاؤں؟ تلفظ سکھاؤں یا یہ سکھاؤں؟ اللہ اکبر. سارا سیکھنے کے سیکھیں. میں تو تیار ہوں سکھانے کے لیے. آپ سیکھنے والے جذبات تو لے کے آئے سارے. تو یہ ہے لینذر یوم الطلاق، تاکہ آپ ڈرائیں کس چیز سے؟ ملاقات کے دن سے. جس دن آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس دن سے باخبر کریں. یوم ہم بارزون، اس دن ہم بارزون، سب کے سب. بارزون کا معنی ظاہر نظر آ رہے ہوں گے، سب کوئی چھپ نہیں سکے گا. لا یخفی علی اللہ، مخفی نہیں ہوگا اللہ پر. منہم، ان میں سے، شیئن، کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہوگی. سب اللہ کے سامنے ہوں گے. آج دنیا میں تو آدمی چھپ جاتا ہے نا، جرم کر کے چھپ گیا بھائی، پیسے دے کے جان چھڑا لی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اعلان ہوگا، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن راج کس کا ہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ اب بتاؤ. پہلی سور پھونک دی جائے گی. جب پہلی سور نفخہ اولا، جب ساری کی ساری انسانیت فنا ہو جائے گی، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، سب کے سب مر جائیں گے. ملائکہ بھی مر جائیں گے. حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے، ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم. اب بتاؤ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبابرون، بڑے بڑے جابر اور ظالم اور حکمران اور جن کا ڈنکا بجتا تھا وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. بعض روایت میں آیا 40 سال تک یہ آواز گونجتی رہے گی لمن الملک اليوم. بتاؤ کس کی سلطنت ہے آج؟ 40 سال کے بعد پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے. سمجھ لو بندگی کے لیے اکیلا ہے، عبادت صرف اسی کے لیے کی جائے گی. اور سمجھ لو کہ مشکل کشا صرف وہی ہے، للہ الواحد القہار. وہ غضب والا ہے، دباؤ والا ہے. آج کوئی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 مرتبہ ہوگا. یہ سوال 2 مرتبہ، ایک بار پہلی بار، اور پھر جب اللہ دوسری سور پھونکوائے گا اور پھر زندہ کرے گا سب مخلوق کو، پھر اللہ پاک پوچھے گا اب بتاؤ سلطنت کس کی ہے؟ دنیا میں تم اپنے گھر پر ناز کرتے تھے، اپنے اقتدار پر ناز کرتے تھے، اپنی جوانی پر ناز تھا، اپنے مال پر ناز تھا. بتاؤ وہ مال کہاں گیا؟ وہ جوانی، وہ اقتدار، وہ سب کچھ کہاں ہے؟ الیوم تجزا، آج بدلہ دیا جائے گا کل نفس، ہر نفس کو بما کسبت، جو اس نے کیا ہوگا. لا ظلم اليوم، آج کوئی زیادتی نہیں ہوگی. لا ظلم، نہیں ہے ظلم. اليوم ان اللہ سریع الحساب. اچھا ظلم اور زیادتی نہیں ہے تو حساب کرنے میں بڑی دیر لگ جائے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وانذرہم، اے نبی آپ ان کو خبردار کیجئے، ڈرائیے. یوم الآزفہ، آنے والی چیز سے، قریب آ گئی ہے. آزفہ، قریب آنے والی، قیامت مراد ہے. کب؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اذ القلوب لدى الحناجر، وہ وقت ایسا آئے گا. اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، وہ پہنچ آئیں گے، حلق کو پہنچ آئیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے. کاظمین، اندر سے افسوس سے بھرے ہوئے ہوں گے. ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں کیا گناہ کر کے آیا، اب مجھے موقع نہیں ملا. میرے عزیزو، ایک آدمی کو زندگی میں
بار بار توبہ کا موقع ملا ہو لیکن توبہ اس نے نہ کی ہو، اور اچانک موت سامنے آ گئی، اچانک موت سامنے آ گئی، اچانک موت سامنے آ گئی، اب کیا ہے؟ اب موقع ملے گا اس کو؟ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اپنے غرور اور اپنی نخوت اور کبر میں سواری پر سوار شکار کے لیے نکلا، خشم خدم نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے۔ آج بھی جب جوان اپنی پارٹیوں میں نکلتے ہیں نا تو وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں، اور جب 6 8 10 جوان ملتے ہیں تو برابر سے اگر کوئی بوڑھا گزر جائے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، تمہیں چلانی نہیں آتی۔ یہ اپنے غرور اور کبر میں ہوتے ہیں۔ اس بادشاہ کو بھی غرور تھا۔ ایک فقیر سامنے آ گیا، دربانوں نے کہا جی کیسے؟ کہا جی مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ یہ ٹائم بادشاہ کے ملنے کا تھوڑا ہی ہے، نہیں مجھے ضروری کام ہے۔ جب ضد اور اصرار کیا اس فقیر نے تو دربانوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک شخص آپ کو ملنے آیا، فقیر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے اسے مزہ نہیں چکھایا؟ لگاتے اس کو 4، یہ کوئی ملنے کا وقت ہے؟ کہا نہیں بادشاہ، وہ بڑی لجاجت کر رہا ہے اور بڑا قسمہ پرسی کے عالم میں ہے تو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا سن لو کیا بات کہہ رہا ہے، میں ملنا نہیں چاہتا اس وقت۔ تو وزراء نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم بتا دیں۔ کہا نہیں مجھے خود ملنا ہے بادشاہ۔ جب بہت زیادہ ضد اور اصرار اس نے کیا تو بادشاہ نے کہا اچھا بھائی لے آؤ اس کو۔ تو بادشاہ کے قریب لایا گیا تو بادشاہ نے وہی غرور اور تکبر میں پوچھا بولو؟ کہا نہیں میں نے کان میں بات کرنی ہے۔ کیا بولو بھائی؟ بولو، کان میں کیا بات کرنی ہے؟ بولو۔ کہا نہیں مجھے کان میں بات کرنی ہے، تھوڑا سا آپ نیچے ہو جائیں۔ تو بادشاہ نے کان نیچے کیا تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح نکالنے آیا ہوں، میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ ایک دم بادشاہ کی تو پسینے چھوٹ گئے۔ تھوڑا سا موقع، گھر چلا جاؤں، وصیت کر کے آ جاؤں، کچھ توبہ کر لوں، یہ کر لوں، نہیں، بس یہ کہنا تھا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گرا، فقیر ہو گیا غائب۔ اور فقیر کیا تھا؟ وہ تو فرشتہ تھا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اس طرح سے جب مہلت اللہ پاک کا وقت بتایا ہوا، ایک مقرر کیا ہوا وقت پورا ہو جاتا ہے، وہ روڈ پر بھی پورا ہو سکتا ہے، وہ بستر پر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ جب صبح آپ کا بیٹا، مرد، گھر والا کوئی بھی نکلتا ہے، کیا معلوم یہ شام کو واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا پتہ دن کو کہاں اس کی موت برابر آ جائے گی۔ تو اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہے ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی ہمدرد دوست، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، یطاع جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، لکھ لو اس آیت کو جوانو، اپنے دل و دماغ پر نقش کر لو۔ کمپیوٹر پر بیٹھنے والے، نیٹ پر بیٹھنے والے، ساری رات کام پر بیٹھتے ہو یا بغیر کام کے بیٹھتے ہو، سامنے اس آیت کو لکھ کر لگا لو، سامنے اس آیت کو لکھ کر لگا لو۔ کیا معنی؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ کیا زندگی بدلنے کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ میری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے یہ 2 جملے کافی نہیں ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ تیری آنکھ کہاں دیکھ رہی ہے؟ کس کو تو دیکھ رہا ہے؟ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ کس برے خیال سے دیکھ رہا ہے؟ وہ جانتا نہیں ہے۔ عیب کی نگاہ سے کسی کو دیکھ رہا، حقارت کی نگاہ سے کسی کو دیکھ رہا، مرد غیر محرم کی طرف دیکھ رہا، عورت غیر محرم کی طرف دیکھ رہی، برائی کے ارادے سے، غلط خیال سے، وہ اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، آپ صرف دیکھ کر نظر نیچی کر لی اور سوچ میں پڑ گئے ہو، بری سوچ میں پڑ گئے ہو، دل میں گندے خیالات لائے ہو، نظر تو نیچی کر لی ہے، خیالات گندے ہیں۔ وما تخفی الصدور، اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں پوشیدہ باتیں۔ میرے عزیزو، کس کے خلاف دل میں حسد اور کینہ چھپا ہوا ہے؟ جی میرا دل صاف ہے، اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کرے۔ ہم کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، جی نہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا دل صاف ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ارے بھائی دل صاف کہاں ہے؟ دل صاف کہاں ہے؟ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہ ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔
چہرے سے نفرت ٹپک رہی ہوتی ہے، دل صاف کہاں ہے؟ دل صاف ہوتا تو چہرہ ایسا نہ ہوتا بھائی، چہرہ ایسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ پھل کے اندر کیڑا لگتا ہے تو اس کے اندر کے نشان باہر آتے ہیں، سیب کے اندر پہلے کیڑا پیدا ہوتا ہے نا، اندر سے خراب ہوتا ہے تو اندر سے اس خرابی کے اثرات چھلکے پر منتقل ہوتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ پاک فیصلہ کرے گا عدالت کے ساتھ، حق کے ساتھ اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ اللہ کے سوا جو اوروں کی پوجا کرتے ہیں، والذین یدعون، جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں، لا یقضون بشیء، لا یقضون بشیء، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک تعالی وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ 2 رکوع ہم نے پڑھ لی ہے اس کے، اور خوب غور و خوض سے ہم نے سیر کرنے کی کوشش کی۔ دباجۃ القرآن جو قرآن کا خلاصہ اور دباجہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے ہمیں مانگنا ہے۔ اور اب آگے جو آنے والے حالات ہیں اور آگے آنے والی اخبار اور نصف پارے تک بڑا اہم مضمون ہے، یہ پھر وہی جو ایک رجل مومن کی ایک تقریر ہے، اور مت پوچھیں کہ اس تقریر سے کیا کیا سبق ہمیں ملیں گے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے۔ درخواست ہے محنت کی درخواست۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہماری نسل کو، نئی نسل کو، جوان نسل کو اے اللہ قرآن کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، اس آواز کو پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ ہماری اس آواز کو پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ ہماری اس محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس محنت سے اثرات کو پورے عالم میں، اس پورے علاقے میں مرتب فرما۔ اے اللہ ہم جوانوں کو ہمیں قریب کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت سمجھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ماں بہنوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، بچوں کا، سب کا آنا قبول فرما۔ انہوں نے جو قربانی دی ہے 1.5-2 گھنٹے سے یہاں بیٹھ کر سن رہے، اے اللہ سب کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ مالی برکتیں عطا فرما، ہر شر اور فتنے سے ان کی نسلوں کی تو حفاظت فرما، بچوں بچیوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ عزت مند جوانوں کی حفاظت فرما، عزت مآب بیٹیوں کی تو حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی